ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے موراب سب سے پہلے آقا نامدار مکی اور مدنی کے تاجدار جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ بے کس پناہ میں نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود شریف کا نذرانہ پیش فرمانے کی سعادت حاصل کرے اور پڑے بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا سفینا نبینا قریبنا مولانا محمد اعلی حضرت عظیم البرکت امام مجددین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کیا خوبی فرماتے ہیں، یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، اور تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے خط میں سخن نصب کر دیا، لیکن رضا نے خط میں سخن نصب کر دیا، یا رسول اللہ خالق کا بندہ خلق کا آقا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا عطا کرے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اگر آپ تاریخ پڑھے تو معلوم ہوگا حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو دل میں ہی ارمان رہا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، حضرت نوح علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو دل میں ہی خواہش رہی اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو دل میں ہی ارمان مچلتا رہا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو دل میں ہی شوق و محزن رہا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو دل میں ہی تمنا تھی اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ دنیا میں جتنے اولیاء اللہ ہیں سب اللہ کی رضا چاہتے ہیں، ہر انسان اللہ کی رضا چاہتا ہے، شمس و قمر اللہ کی رضا چاہتا ہے، کچھ اوتر اللہ کی رضا چاہتا ہے، باغوں کے بلبلے اللہ کی رضا چاہتا ہے، چاند کی چاندنی اللہ کی رضا چاہتی ہے، تمام فرشتے اللہ کی رضا چاہتے ہیں، لوح و قلم اللہ کی رضا چاہتی ہے، عرش و کرسی اللہ کی رضا چاہتی ہے، ساری دنیا اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کی رضا چاہتا ہے، اس لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام مجددین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کیا خوبی فرماتے ہیں، خدا کی رضا چاہتے ہیں جو آدم، خدا کی رضا چاہتے ہیں جو آدم، خدا چاہتا ہے رضا محمد، خدا چاہتا ہے رضا اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک نبی کو معراج عطا کی، حضرت آدم علیہ السلام کو معراج نصیب ہوئی اسی دھرتی پر ہوئی، حضرت نوح علیہ السلام کو معراج نصیب ہوئی اسی دھرتی پر ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معراج نصیب ہوئی اسی آسمان کے نیچے ہوئی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو معراج نصیب ہوئی اسی دھرتی پر ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معراج نصیب ہوئی اسی زمین پر ہوئی، حضرت داؤد علیہ السلام کو معراج نصیب ہوئی اسی زمین پر ہوئی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کو معراج عطا کیا تو مکے کی گلیوں میں نہیں، مدینے کے گلیوں میں نہیں، عرب کے سرزمین میں نہیں، اسی دار گیتی میں نہیں، غار ہیرا میں نہیں، طائف کے بازار میں نہیں، خانہ کعبہ میں نہیں، بیت المقدس میں نہیں، بلکہ آسمان سے آگے، سدرہ سے آگے، لوح و قلم سے آگے، کوثر و قزح سے آگے، کعبہ و کوثر سے آگے، مکہ سے آگے، تا مکہ سے آگے، یوں کہیے کہ آگے سے بھی آگے بلا کر معراج سے نوازا ہے۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو وہ عظمت عطا کی ہے آج تک کسی کو ملی ہے نہ مل سکتی ہے۔ سبحان اللہ۔
اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں بار بار آسمان کی طرف منہ کرنا تو ضرور پھیر دیے گئے ہیں اس قبلہ کی طرف جس میں تمہاری خواہش ہو، ابھی اپنا منہ پھیر دو مسجد حرم کی طرف۔ اسی آیت کریمہ میں بظاہر قبلہ بدلنے کا حکم ہو رہا ہے، مگر ایمانی نظر سے دیکھا جائے تو اسی آیت سے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کی شان ظاہر ہو رہی ہے، سرکار کی عظمتیں ظاہر ہو رہی ہے، پیارے حبیب کی عظمتیں ظاہر ہو رہی ہے۔ اسی لیے تو تمام انسانوں کا کعبہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام مجددین و ملت الشاہ امام محمد رضا خان فاطمی بریلوی کیا خوبی فرماتے ہیں، حاجیو آو شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیو آو شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ۔ ہجرت کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف نماز پڑھا کرتے تھے، یہودی نصرانی کا کعبہ بھی یہی تھا، اسی بات پر یہودی طعنہ دیتے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام احکام میں تو ہماری مخالفت کرتے ہیں مگر ہمارے قبلہ کی طرف نماز پڑھتے ہیں، اس ادراج کے وجہ سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رنج ہوتا، اور دوسری وجہ یہ ہے خانہ کعبہ کو بنانے والے ابراہیم علیہ السلام، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابراہیمی ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خواہش تھی خانہ قبلہ ہو جائے۔ ایک دن جبریل سے فرمایا، اے جبریل میرا دل یہ چاہتا ہے میں خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھوں، تو جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں تو بندے خدا ہوں، بغیر ان کے کچھ نہیں کر سکتا، آپ حبیب اللہ ہیں، آپ کی دعا کبھی رد نہیں کی جاتی ہے۔ ایک ایک جبریل علیہ السلام وہاں سے چلے گئے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وحی کے انتظار میں آسمان کی طرف سر اٹھا اٹھا کر دیکھنا شروع کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اے محبوبان ادائی پسند آیا اور فرمایا، اے محبوب ہم تمہاری پیاری پیاری ادا کو دیکھ رہے ہیں، اچھا اے محبوب یہ بات ہے ہم اسے قبلہ بنا دیتے ہیں جسے آپ پسند فرمائیے، آپ اپنا رخ اس طرف کر لیجئے جو قبلہ پسند ہو۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حالت ہی نماز میں ہی اپنے چہرے کے دست کو بیت المقدس سے مسجد حرم کی طرف پھیر لیا اور سارا زمانہ خانہ کعبہ کی طرف پھیر گیا۔ السلام علیکم۔